کر دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں پریشان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ پریشان نہ ہو، جب تجھے خطرہ محسوس ہو تو بچے کو ایک بکسے کے اندر ڈال کے بند کر کے تو دریا نیل جو مصر میں ہے اس کے سپرد کر دے، لہروں کے اندر۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو ان کی بہن پیچھے دیکھتی رہی کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ فرعون کا محل تھا سمندر کے اندر، ان کی نظر پڑی تو انہوں نے وہ بکس پکڑا، اس میں وہ بچہ تھا من موہنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تیری شکل ہی ایسی بنائی تھی اے موسیٰ علیہ السلام، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، جو تجھے دیکھتا تھا نا اس کے دل میں تیری محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ تو فرعون نے قتل نہیں کیا، اس کی بیوی نے بھی کہا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں، قتل نہ کر۔ اب مسئلہ آیا دودھ پینے کا، تو جو عورت بھی لائی جاتی دودھ والی تو وہ دودھ نہیں پیتا تھا۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایک گھرانہ بتاتی ہوں، شاید وہ دودھ پی لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو انہوں نے کہا کہ جاؤ بلا کے لاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن آئی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس کہ امی بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہا تو آپ آئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں گئی تو اس نے دودھ پینا شروع کر دی۔ ان کو شک پڑا کہ تیرا دودھ کیوں پی رہا ہے؟ اور کسی کو، اس نے کہا میں ایک صاف ستھری عورت ہوں، مجھ سے خاص قسم کی مہک آتی ہے تو بچے مانوس ہو جاتے۔ انہیں اور بچہ پیش کیا تو اس نے بھی پینا شروع کر دیا۔ انہوں نے اچھا ایسا کرو تم محل میں رہو، اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ نے کہا میرے اور بھی بچے ہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ ہاں میں یہ کر سکتی ہوں کہ اس کو میں لے جاتی ہوں، دودھ پلاؤں گی اور آپ کو ملانے کے لیے لے آیا کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کی تنخواہ مقرر کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی بڑی عجیب تھی، دودھ اپنے بچے کو پلاتی تھی اور مزدوری فرعون سے لیتی تھی۔ یہ اللہ کا کام ہے نا جی، کہ فرعون کے گھر میں ان کے دشمن کو پال رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے باہر نکلے تو بنی اسرائیلی جو تھا اس کو دوسرا آدمی مار رہا تھا، تو اس نے تعاون طلب کیا، تو اس نے آگے بڑھ کے جو چھڑانے لگے تو ایسے جو گھونسا ایسے کیا نا تو وہ آدمی قبطی یعنی فرعون کی قوم کا مر گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ کل بھی قتل ہوا ہے، آج پھر یہ کون ہے؟ تو وہاں کسی نے بتا دیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام۔ تو انہوں نے کہا پھر پکڑو اس کو قتل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ایک آدمی اٹھایا، اس نے آ کے بتایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل جا، کیونکہ ان لوگوں نے مشورہ بنایا ہے تجھے قتل کرنے کا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جدھر منہ تھا ایسے ہی چل پڑے، کوئی پتہ نہیں میں نے کدھر جانا ہے، کون سا علاقہ کیا۔ تو مدین علاقہ تھا، وہاں پہنچے۔ وہاں کنویں پہ چرواہے اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، اور سائیڈ پہ دو لڑکیاں کھڑی تھیں اپنی بکریوں کو آگے نہیں آنے دیتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے، بھائی ہے نہیں، ہم ایک طرف کھڑی ہیں شرم و حیا والی پردے والی، جب یہ لوگ چلے جائیں گے بچا کھچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ جا چکے تو وہ بڑا جو بھاری پتھر رکھ کے جاتے تھے اس کو ایک طرف پھینکا، ڈول کھینچ کے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ وہ گھر میں گئی تو ان کے والد نے پوچھا کہ آج آپ بھی جلدی گئی ہو اور آج بکریوں کے بھی پیٹ بھرے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک واپس جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ جب وہ آئی تو اس نے کہا میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ تو نے پانی پلایا ہے اس کی مزدوری اور اجر دینا چاہتا ہے، تاکہ نوجوان کے دل میں خیال نہ آئے کہ یہ مجھے کیوں بلا رہی ہے، کون ہے یہ؟ کہا میرا باپ تجھے مزدوری دینا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چلے، اس کو کہا کہ تم میرے پیچھے چلو میں آگے چلتا ہوں، مجھے تم راستہ بتاتے جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کا نقشہ کھینچا، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، وہ آئی تھی حیا، شرم و حیا والی، چلتی تھی حیا کے اوپر۔ تو عورت کا زیور حیا ہے، اگر حیا ختم ہو جائے تو عورت میں اور جانور میں کوئی فائدہ نہیں، اس کا زیور جو ہے وہ بہترین وہ حیا ہے، شرم ہے۔
تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے باپ کے پاس تو آ کے باپ بات ساری بتائی، تو انہوں نے کہا کہ اب تو ظالم علاقے سے نجات پا چکا ہے، پریشان تو نہ ہو۔ دونوں میں سے ایک کہنے لگی کہ اے ابو، یہ جو ہے نا اس کو نوکر رکھ لو، اس میں دو خوبیاں ہیں، ایک تو طاقت والا ہے اور ایک امین ہے، خیانت نہیں کرتا، اور یہ دو خوبیاں ہوتی ہیں بڑی ملازم اور نوکر۔ امین بڑا ہے، امانت دار بڑا ہے ایک آدمی، لیکن ہل نہیں سکتا، روٹی خود کھلانی پڑتی ہے، تو فائدہ کیا اس کا، کیا کام کرے گا یہ۔ اور ایک یہ کہ طاقتور بڑا ہے، کام ہے لیکن ہے خائن، گھر کے اندر مال سے کھیلتا ہے، عزت سے کھیلتا ہے۔ تو نوکر اور ملازم کے لیے دو بڑی خوبیاں ہیں کہ طاقت والا ہو اور امین ہو، حیا شرم والا ہو۔ تو انہوں نے کہا ابو اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، طاقت تو یہ کہ اتنا بڑا پتھر ہٹا دیا تھا، اور امین یہ کہ مجھے اس نے کہا کہ تم پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں تاکہ تجھ پر میری نظر نہ پڑے۔ تو ان کے باپ نے کہا کہ میں ان دونوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں، اس شرط پر کہ تو ہماری جو ہے نا 8 سال مزدوری کرے یا ہمارے گھر میں رہے، ہمارا یہ مہر ہے، اگر تو 10 سال پورے کر دے تو وہ تو تیری طرف سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان دونوں میں سے جو بھی وعدہ پورا کروں تو آپ مجھ پر اعتراض نہیں کریں گے۔ واللہ علی ما نقول وکیل۔ ستے پہنے حضرت جی، واللہ علی ما نقول وکیل، واللہ علی ما نقول وکیل۔ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا تو اس پر اللہ تعالیٰ وکیل نگاہ بان ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے استاد ہیں، انہوں نے ایک عربی استاد سے بات کی تھی ہمارے داخلے کی مدینہ شریف میں، تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا۔ تو انہوں نے کہا واللہ علی ما نقول وکیل، جو ہم بات کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ وکیل ہے۔ وہ مسکرائے، انہوں نے کہا واللہ علی ما نقول وکیل۔ ہاں، اس لیے میں نے کہا۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے نا وہ وہاں رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام نے کون سا وعدہ پورا کیا تھا، 8 سال والا یا 10 سال والا؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، میں جا رہا ہوں عرب کا بہت بڑا عالم، کون؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ، قرآن کا ترجمہ، میں اس سے پوچھوں گا۔ جا کے پوچھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سا وعدہ پورا کیا؟ انہوں نے کہا 10 سال والا۔ پیغمبر جو ہے وہ اعلیٰ اور اچھا کام کرتا ہے۔ 10 سال کے بعد اپنی بیوی کو لے کے چلے اپنے وطن اور علاقے کی طرف، واپس مصر کی طرف۔ اندھیری رات تھی، ٹھنڈی، یخ، سردی، اور راستہ بھی بھول گئے۔ تو کہتے ہیں اپنی بیوی کو کہ تم ادھر ٹھہرو، وہ پہاڑ پر مجھے آگ نظر آئی ہے، طور پہاڑ پر، میں وہاں جاتا ہوں، آگ لاؤں گا آپ کے سیکنے کے لیے، سردی دور کرنے کے لیے، اور وہاں سے مجھے راستہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے کدھر جانا۔ جب وہاں گئے تو آگ درخت سے نکل رہی تھی، درخت کو دیکھا تو درخت سبزی میں زیادہ ہوتا گیا، آگ روشنی میں زیادہ ہوتی گئی، اور جب سار اٹھایا تو آگ آسمان تک تھی۔ اتنے میں آواز آئی کہ موسیٰ علیہ السلام اخلا نعلیک، اپنی جوتی اتار اور آگے آ، تو مقدس وادی میں ہے، میں رب ہوں، میں تیری طرف وہی بھیج رہا ہوں، تو میرا رسول ہے، جا فرعون اور اس کی قوم کو ڈرا۔ فرعون، خدا اللہ کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جائے، کیا اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اللہ کی دین ہے۔ کہا یا اللہ میرا بھائی ہارون ہے، اس کو بھی ساتھ نبی بنا لے۔ میں قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، ہم نے تیرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ اور جب وہ وہاں آئے فرعون کے پاس تقریر کی بڑے بازار میں، بہت بڑی مخلوق وہاں موجود تھی، بہت جو ہے تقریر دل پذیر تھی۔ تو اس وقت فرعون نے کہا تو کہتا ہے میں نبی رسول ہوں، تو تمہارے پاس کوئی معجزہ بھی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ وہ طور پر اللہ نے کہا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا ہے یہ لکڑی ہے، بکریاں چراتا ہوں۔ کہتا ہے پھینک اس کو۔ جب وہ پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، بڑا ازدا موٹا۔ جو موٹے سانپ ہوتے ہیں نا، پہاڑی ازدے، وہ پڑے رہتے ہیں۔ وہ جسم میں ازدا تھا بڑا، اور بھاگنے میں جان پھرتیلا تھا۔ جب ایسے ہو تو موسیٰ بھاگ کھڑے ہوئے۔
اللہ نے کہا پکڑ اس کو، پھر ایسی حالت میں آ جائے گا۔ یہ اللہ نے پہلے اس لیے دکھایا تاکہ اس کو پتہ ہو کہ لاٹھی یہ سانپ بنے گی، ایسا نہ ہو کہ وہاں مقابلہ شروع ہو اور یہ بھاگ جائے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی رسول کو معجزے دیے جو اس وقت ضرورت تھی۔ اس وقت جادوگروں کا بڑا زور تھا، اللہ نے یہ معجزہ ایک یہ دیا اور ایک کہ وہ ہاتھ اپنے بغل میں ڈالتے نکالتے تھے، سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے جہاں وہ سانپ ہوا، تو ہاں، تو انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے، تو جادوگر ہے اگر یہ۔ تو اس کے بعد انہوں نے سارے جادوگر اکٹھے کیے، تو جادوگروں نے آگے کہا فرعون کو کہ اگر ہم غالب آ جائیں تو ہمیں کوئی انعام اکرام ملے گا؟ تو نے کہا ہاں بالکل۔ اس کے بعد جب مقابلہ شروع ہوا تو انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں، کہا فرعون کی قسم ہے آج ہم غالب آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا آپ بھی ڈالیں لاٹھی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی تو بڑا اژدہا بنا، وہ سارے جتنے سپونگلے تھے نا وہ سارے نگل کے گیا فرعون کی طرف۔ فرعون کہتا پکڑ پکڑ اس کو، کرتے ہیں بات کرتے ہیں بات، پکڑ۔ تو اس کے بعد جتنے وہ جادوگر تھے وہ سمجھ گئے، کیونکہ جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، معجزے میں چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو سانپ بنی تھی وہ معجزہ تھا، واقعی سانپ بنی تھی، اور جادوگروں کی لاٹھیاں رسیاں سانپ نہیں بنی تھی، لوگوں کو نظر ایسے آئی تھی۔ تو اس لیے انہوں نے سمجھا کہ یہ تو سچا رسول ہے، تو انہوں نے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کی دربار میں اور وہ مسلمان ہو گئے۔ نے کہا یہ نورا کشتی ہے، یہ تمہارا بڑا ہے، پہلے تمہیں اس نے بھیجا، حالانکہ ان کی کہیں ملاقات ہے۔ ہمیشہ اقتدار کرسی والے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے۔ کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، سزا دوں گا۔ انہوں نے کہا فقد ما انت قاص، تو نے جو کرنا ہے کر لے، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہمیں تو وہ بھی دکھ اور پریشانی ہے جو ہم نے تیرے کہنے پہ اس کا مقابلہ کیا۔ تو ہماری دنیا ختم کرے گا، ہم تیری آخرت تباہ کر دیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جادوگر کتنے عظیم لوگ تھے، دن کے شروع میں انعام اکرام مانگ رہے تھے اور دن کے آخر میں ایمان لا کے شہید ہو چکے تھے۔ اس صورت میں ابو طالب کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ حاجک یوم القیامت عند اللہ، جب آپ وہاں گئے تو وہاں بیٹھا تھا ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ، اور کہتے ہیں محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں پتہ ہے کہ کیا کہے گا؟ پتہ ہونا چاہیے مارکیٹ کے اندر، ادارے کے اندر، محلے کے اندر کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آج کل لوگ جو قبر پرست شرک والے، کئی مشکل کشا داتے مارنے والے، وہ جہاں بیٹھتے ہیں چھوڑتے ہیں، وہ جیسی چھوڑتے ہیں پیچھے سے پکڑی بھی نہیں جائے۔ وہ جی فلاں ایک رسالہ تھا، نام تو یاد نہیں، ایک شہر تھا، وہاں کے لوگ تھے، کشتی میں بیٹھے تھے، پتہ نہیں کشتی جا رہی تھی شمال کی طرف کہ پتہ نہیں مغرب کی طرف، تو ایک بزرگ کو نے پکارا تھا، پتہ نہیں نام خواجہ باقی بلّہ تھا یا مختار کاکی تھا، انہیں مدد کی تھی، اور یہ یا کا نام ہو تو جاننے والا گنگا شیطان بن کے بیٹھا ہو، گنگے تو بھی بول بتا ان کو یا کا نام ہو تاکہ اللہ عرش پر خوش ہو۔ اور منہ میں نہیں کوئی ڈال لیتا، لڑنا نہیں ہوتا، بات تو کرو۔ نے کہا محمد آ رہا ہے تمہیں پتہ ہے کہ کیا کہے گا، پتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ نہیں کہا لوگ کیا کہیں گے، آپ نے دعوت دی توحید کی، رأس المال ہوگا، موڑی ہوگی تو کل میری سفارش کا مستحق ہو جائے گا۔ انہوں نے بھی بات پیش کر دی۔ ابو طالب پہلے بھی کہہ چکا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ من خیر الادیان البریۃ دینا لولا الملامت وحدار مثبت لوجدتنی بذاک سمہا مبینا۔ بتیجے جتنا میں نے تجھے دیکھا پرکھا کس نے، تیرا بچپن لڑکپن دیکھ، جوانی چال ڈھال، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ تیرا دین سب سے بہترین دین ہے، تو پھر قبول کر لے۔ کہنے شریکاں دے تانے نہیں سنے جاندے، برادری لے کے بہ گئی، برادری لے کے بہ گئی، برادری لے کے بہ گئی ابو طالب کو۔ اے برادری کو کھلاؤ پلاؤ، برادری کی ضرورت پوری کرو۔ دین میں برادری کا کیا مطلب ہے؟ برادری، ابو طالب کو برادری تو لے کے بیٹھ گئی۔ اسی بات پر وہ کفر پر فوت ہوا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر پریشانی ہوئی، اللہ نے آیت اتاری اس صورت میں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پیارے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیرا کام ہے راستہ دکھانا،
ہدایت دینا، قسمت کھری کرنا، گود ہری کرنا، یہ میرا کام ہے، تیرا کام ہی نہیں ہے۔ تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو واعظ کر، سمجھا، کسی کو ابوبکر صدیق بنا دوں، کسی کو ابو جہل لعین بنا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایت اتاری کہ پریشان نہ ہو۔ آپ نے یہ سوچا ہوگا نا، حبشہ سے بلال آ گیا، روم سے صہیب آیا، یہ سکا چچا چھتری کی طرح سایہ کرنے والا یہ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کی مرضی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں چل سکتی، حکم تو ایک اللہ کا چلتا ہے، اللہ سمد، اللہ بے نیا بے پرواہ۔ عربوں اجموں شام عراقوں تے چانن گیا اگیرے تے بد نصیب نبی دے چاچے رہ گئے وچ اندھیرے۔ کہتے ہیں جی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی اداروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ کفر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہیں پڑتی تھی اپنی چچوں پر؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تمہیں کس نے کہا تقدیر بھی کبھی بدلی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہیں پڑتی تھی، آپ سے بڑا مرد مومن کون ہوگا؟ اور اس میں اللہ نے قارون کا واقعہ بھی بیان کیا۔ اتنا امیر تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے والی ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ایک دن قارون نکلا ریشمی لباس پہن کے، زلفوں کو خوشبو لگا کے، آگے پیچھے اٹو بچو کرنے والے، اٹو بچو اٹو بچو اٹو بچو اٹو بچو کرنے والے تھے، کرو فر کے ساتھ جب نکلا تو جو دنیا دار تھے نا نے دیکھا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ کیا ٹھاٹ باٹ ہے، رب نے باں پھاڑ لی ہے نہیں، جو آج کل کہتے ہیں نوٹ پہ چھاپ دا ہے، پلہ دیتا بے نماز بے دین سود خار بدکار، رب بڑا راضی ہے دیتے، نوٹ پہ چھاپ دا ہے۔ ہاں کاش ہمیں بھی ایسے ملتا جیسے قارون ہے۔ کیا کرو فر ہے، کیا دولت ہے، کیا کوٹھیاں، کیا۔ جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا اس کے انجام پر بھی غور کرو، اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بہت اچپ ہے۔ دیکھیے نوسی نہ خود ترقی کرتے ہیں نہ کرنے دیتے۔ ٹھاٹ ہے، کیا قارون کی ٹھاٹ، رالے ٹپکا رہے تھے۔ اور دوسرے دن جب خزانوں سمیت دھنسنے لگا، زمین کے اندر دھنسنے لگا، اللہ کہتے ہم نے اس کو دھنسا دیا۔ وہ جو کار رالے ٹپکا رہے تھے کہتے یا اللہ توبہ معافی، شکر ہے یا اللہ 2 وقت کی روٹی دیتی ہے، شکر ہے شکر ہے شکر ہے، اے انجام ہونا ہے، اے انجام ہونا ہے۔ تو آج جناب وہ کر رہے تھے۔ آگے جو ہے وہ سورہ العنکبوت ہے۔ العنکبوت کا معنی مکڑی، چونکہ مکڑی کے جالے کا تذکرہ ہے اس لیے سورت کا نام العنکبوت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دی جائیں گے بغیر آزمائشوں کے؟ ابھی تک ان کی آزمائش ہی نہیں ہوئی۔ دین میں آزمائش ہوتی ہے، ذہنی، برادری کی طرف سے، مالی، بچوں کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں۔ جو دین پر قائم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات رکھے ہیں۔ اقبال کہتا ہے چوں بگویم کہ مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب میں کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، کیونکہ میں کلمہ پڑھنے والوں کی تکلیفوں کو جانتا ہوں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکر کیا۔ اینکم لتاتون الرجال، تم مردوں کو آتے ہو، مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے ہو، وتقطعون السبیل، اور ڈاکے ڈالتے ہو، وتأتون فی نادیکم المنکر، اور بے حیائی بدماشی کے تم نے کلب بنا رکھے ہیں۔ آج کل کہتے ہیں جی بڑے ترقی یافتہ ہیں جی ہم، کلب کی زندگی ہے، پینے پلانے کی زندگی ہے، رنگینیاں وہاں کرنے کی زندگی ہے۔ تمہارے جو تھے نا پردادے چھکڑ داتے بدماش، جن کی بستیاں الٹا دے گئی لوط علیہ السلام کی قوم، انہوں نے سب سے پہلے کلب بنائے تھے، تم ان کے وارث ہو کلبوں والو۔ کہتے ہیں ہم نے بڑی ترقی، کیا ترقی؟ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے کلب تھے، ڈاکے مارتے تھے کلب، اور یہ سارے غلط کام یہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ جو ہے نا قبر پرست، اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا، حاجت روا، داتے اور گج بخش ماننے والے، اللہ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، یہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، قبروں والے، مزاروں والے، بتوں کو بنا کے ان کو مشکل کشا، حاجت روا، داتے بناتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر، ان کی مثال ایسے ہے ان کے عقیدے کی جیسے مکڑی نے جالا بنایا، بڑی بنتی، بڑی سیٹنگ، بڑا ایسے جالا بنا، اندر مکڑی بیٹھی ہے، بڑی
پھونک مارو اڑ جائے، جیسے اس کا جالا بودا اور کمزور ترین ہے، ایسے مشرک کا عقیدہ بھی اسی طرح مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وہ جو مشرک تھے نا مکہ والے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے اور جب کشتی بھنور میں پھنستی تو کہتے ہیں محمد کے رب، کشتی پار لگا۔ مشہور واقعہ، مکہ فتح ہوا، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا بھاگ گیا ساتھیوں کے ساتھ، کیا رہنا وہاں جہاں محمد کی حکومت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کشتی میں بیٹھا، کشتی بھنور میں پھنسی، رب سے بھاگ کے کون جائے؟ ساتھی کہنے لگے اے محمد کے رب کشتی پار لگا دے، اے محمد کے رب کشتی پار لگا دے۔ کہنے لگا صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا کہ دیو قبضہ ہو گیا مکے پر تو کیا ہوا؟ اے اپنا عقیدہ تو نہ چھوڑو، اپنے لات منات عزا اور اپنی دیویاں اور بزرگ وہ آستانے درگاہیں ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا جناب جب بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں نا پھر محمد کا رب بھی کام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ کشتیوں میں بھی جب ٹھوکر لگتی تو ان کو بول کر رب کو یا، اور یہ کشتی میں بیٹھتے یا پیر دستگیر 11ویں والی سرکار ایک کشتی دا پور تیرے حوالے۔ وہ ایک بندہ باہر چھلانگ لا کے باہر آ گیا، تو نہیں جانا؟ کہتے جانا، کہتے جیسے تسی سپرد کیتا ہے نا 12 سال تے گوتے دے گا، اپنے کو کوئی ٹائم نہیں ہے نا، تو اسی تے گوتے کھاؤ۔ یہ بس باتیں بنائی 6 ڈگریاں دین میں بدھو، یہ ان کے عقیدے ہیں، مرتے مرتے مر جائیں گے۔ یا باول حق تے بیڑا دھک، یا میری چشتی پا لگا دے میری کشتی، اے مولا علی شیر خدا میری کشتی پا لگا، انا للہ و انا الیہ۔ ابو جہل جب کشتی میں سوار ہوتا تھا تو اللہ کو پکارتا تھا۔ یہ 7 پشتی مسلمان کلمہ شریف پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اذانیں کہنے والے مرتے مرتے مر جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام نہیں چھوڑتے۔ سورہ الروم، اس کے اندر رومیوں کی شکست کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام روم۔ اس میں اللہ نے جہاں اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر کیا نا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے زمین اسمان بنائے، میں نے رات دن بنایا، میں بارشیں برساتا۔ وہاں اللہ نے یہ بھی ذکر کیا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، میری یہ بھی بہت بڑی نعمت نشانی ہے کہ میں نے تمہیں بیویاں دی، آپس میں تمہارا محبت پیار ہے۔ بہت زمین آسمان رات دن کا ذکر کیا، بڑی وہاں بیوی کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا میں سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات تاج و تخت سب میں بہترین چیز نیک عورت، نیک بیوی ہے۔ پھر رسول اللہ نے اس کی نشانی بتائی کہ خامن دیکھے تو خامن کو خوش کر دے، حکم کرے تو اس کی اطاعت کرے، اور اس کی غیر حاضری میں اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، خامن کی اطاعت کرے اور اس کی غیر حاضری میں اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے، میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد کرتے ہوئے مثال دی کہ میرے بندو تم بھی مخلوق ہو، تمہارے نوکر ملازم بھی مخلوق ہے، تم بھی انسان ہو، تمہارے نوکر ملازم وہ بھی انسان ہے، تم اپنے مال جداد کے عارضی مالک ہو، تم عارضی مالک ہو کر مخلوق ہو کر اپنے نوکروں ملازموں کو اپنی جداد دکان میں اور اپنے جو ہے سونے چاندی میں حصے دار سمجھتے ہو؟ نہیں۔ تو پھر میرے بندوں، میں خالق مالک رازق، میرے ساتھ میرے بندوں بے بسوں بے کسوں محتاجوں فقیروں کنگلوں کو میرے ساتھ کیوں شریک کرتے ہو؟ تمہاری عقل ٹھکانے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آگے جو ہے سورۃ لقمان، یہ لقمان حبشی و نسل تھا، سوڈان کا رہنے والا تھا، بہت حکمت دانا سمجھ کے آدمی تھا۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ لوگوں نے کہا پوچھا کہ تجھے یہ دانائی عقل مندی کہاں سے ملی؟ کہتا میں نے بے وقوفوں کو دیکھا، جو کام بے وقوف کرتے تھے نا وہ میں چھوڑ دیتا تھا، جو بے وقوف قسم کے لوگ کام میں چھوڑ دیتا تھا۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا اور سورت کا نام جو ہے وہ لقمان رکھا، اور اس کے شروع میں اللہ نے گانے کی مذمت کرتے ہوئے فرمائے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
میں مکہ کے کافروں کا کام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تو وہ ادھر گانے والیاں مجرے والے وہاں کھڑا کر ان کو پسند کرتے تھے. تو جو امت میں سے گانے مجرے ڈانس کو ان کے ناچنے کو پسند کرتے ہیں ان سب کی یاری ابو لہب اور عتبہ شیبے سے ہے, رسول اللہ سے نہیں ہے. لقمان نے جو اپنے بیٹے کو باتیں سمجھائیں ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا. پہلی بات کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر. شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کا معنی ہے کہ ایک چیز دوسری جگہ پہ رکھ دینا. مخلوق کا حق لے آم دیں اس کو ظلم ہے. تو جب مخلوق کو اللہ کا حق دے دیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اگر کوئی توبہ کرے تو اللہ معاف کر دے گا, اگر بغیر توبہ کے مرا تو ہمیشہ جہنم میں ہوگا. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو, ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو, محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو. تو سمجھائے لقمان نے باتیں اپنے بیٹے کو. ان باتوں میں ایک یہ بھی بات ہے کہ یا بنیا, اے میرے بیٹے, انا ان تک مثقال حبۃ من خردل, تیرا عمل رائی کے دانے جتنا بھی ہوا, فتکن فی صخرۃ, پتھر میں ہوا, او فی السماوات او فی الارض, یا زمین میں یا آسمان میں, یات باللہ, تیرے اس عمل کو کھینچ کے اللہ تیرے سامنے کر دے گا. قیامت کی جگہ تیری لکھی جا رہی ہے تاریخ وطن, اللہ ویڈیو چلا دے گا سامنے. کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر, بے شک اللہ بڑا باریک بین خبردار ہے. آگے اللہ نے فرمایا ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعد سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو میری قدر تم نہیں کرتے. واللہ صبح سے لے کے شام تک سپیکروں میں مسجدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے, باب فرید کی ہے, علی رضی کیا, اللہ کا نام نہیں آتا, اللہ کی کوئی تعریف نہیں کرتا, اور گھر بنائے اللہ کے لیے, میری تم قدر نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں اگر جتنے درخت ہیں یہ کلمے بن جائیں اور 7 سمندر سیاہی بن جائیں, لکھنے والے لکھنے شروع کر دیں, انسان فرشتے جن, ان کی عمریں ختم ہو جائیں گی, کلمیں گھس جائیں گی, 7 سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی, اور تیرے رب کی تعریف کلمات کی ابھی ابتدا ہوگی. وہ ہے رب. اور سورت کے آخر میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں ڈر جاؤ اپنے رب سے, اور ڈرو اس دن سے جس دن والد اولاد کے کام نہیں آئے گا اور اولاد والد کے کام. والد کہے گا بیٹا, میرے پیارے بیٹے, جگر کے ٹکڑے, ایک نیکی کم ہے, اپنے ابو کو ایک نیکی دے دے, آپ کا ابو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. بیٹا کہے گا ابو نے. اور اس کے الٹ بیٹا کہے ابو مجھ پہ جان چھڑکتے تھے, آج آپ کا بیٹا جگر کا ٹکڑا جہنم میں جا رہا ہے, ایک نیکی دے دو میرا کام بن جائے. کہیں گے نہیں. اللہ کہتا ہے اس دن سے ڈر جاؤ جس دن والد اولاد کے اور اولاد والد کے کام نہیں. سورت کے آخر میں اللہ نے غیب کی کنجیاں بیان کی. اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم, بارش کب آئے گی, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, اور کل انسان کیا کرے گا اور کہاں مرے گا. یہ وہ باتیں کوئی نبی رسول نہیں جان. بارش کا پتہ لگ جا نہیں, علم ہے ان کے پاس, آلات ہیں, نمی محسوس کرتے ہیں. 80 سالہ بوڑھا ہے اور 25 سالہ جوان کھڑا ہے, آندھی آ رہی ہے, بادل, بارش, وہ کہتا ہے بابا آؤ بارش آ رہی ہے. تو یہ غیب جانتا ہے, اس نے دیکھ لیا. انہوں نے بھی آلات کی نمی سے, اور پھر کیا کہتے ہیں امکان ہے, بارش کا امکان ہے. اللہ امکان نہیں کہتا, اللہ کو پکا پتہ ہے, اور ان کی باتیں کئی دفعہ غلط بھی ہو جاتی. ماں کے پیٹ, جی بتا دے الٹراساؤنڈ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, بچہ ہے, رسولی ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, لڑکا ہے, لڑکی ہے, پورا ہے, ادھورا ہے, نیک بخت ہے, ساتھ بند ہے, اور ٹائم پر ہوگا, بے ٹائم ہوگا. اتنی ساری باتیں ہیں, ایک بات کہتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں 98%. سورہ سجدہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے, کیونکہ قیامت جمعے والے دن قائم ہونی ہے. اس کے اندر انسان کی پیدائش, اس کو ہدایت اور گمراہی 2 راستے دکھانا, اور پھر جو اچھے کام کرنے کے لیے جنت نعمتیں, بروں کے لیے جہنم عذاب. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا کہ سورہ سجدہ پڑھی جائے, تاکہ جمعے والے دن سن کے ان کے ذہنوں میں قیامت کی یاد تازہ ہو جائے اور اس کی تیاری کر. وہ تب ہوگا جس کا مطلب آتا ہوگا. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں ایسی نعمتیں ہوں گی, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. قیامت کو اللہ تعالیٰ ایسی جنت میں نعمتیں دے گا جو کسی آنکھ نے
دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، دل میں خیال تک نہیں آیا، ایسی نعمتیں اللہ دے گا۔ اللہ میں نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔